الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة القلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی اس مبارک جد و جہد کا تذکرہ اور ذکر مبارک شروع کیا تھا کہ جو قرآن حکیم میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر قرآن حکیم کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی جس ترتیب کے ساتھ، زمانی ترتیب کے ساتھ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اگر اس کو ملحوظ رکھا جائے تو پوری سیرت مطہرہ خود قرآن حکیم ہی سے ڈرائیو کی جا سکتی ہے، اخذ کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم اصل میں نازل ہی اس اعتبار سے ہوا تھا کہ جو جد و جہد، جو کشمکش اور جو اللہ کی راہ میں محنت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام اس جد و جہد میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ شریک تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے حسب موقع حسب حال قرآن حکیم کی آیات نازل ہو. کہیں تبصرہ نازل ہو رہا ہے، کہیں اصلاح کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں اور کہیں احکامات. الغرض یہ کہ اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے تو قرآن حکیم پورا کا پورا گویا کہ سیرت مطہرہ کا بیان ہے. لیکن بالخصوص وہ مقامات ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی مساعی اور آپ کی وہ جد و جہد خاص طور سے مذکور ہے، وہ بڑے قابل توجہ ہے. انہی میں سے ایک یہ مقام ہے سورہ قلم کی ابتدائی آیات. یہ بھی مکی صورت ہے کہ جب وہ جد و جہد جو ہے بالکل اپنی ابتدائی دور میں تھی اور شدید مشکلات اور مزاحمت کا سامنا تھا. طنز و استہزاء اور چٹکیوں میں اڑا دینے والا جو معاملہ ہے جو ابتداءً اختیار کیا گیا، یہاں اس کا تذکرہ ہے. اور ان آیات کے بین السطور ہم اس جد و جہد کو ٹریس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ گزر رہا تھا اہل ایمان پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. کس طرح کے طنز اور کس طرح کی باتیں ہیں کہ جو آپ سے منسوب کر کے پھیلائی جا رہی تھی، تو ان کا تذکرہ ان آیات میں ہے. گزشتہ مرتبہ ہم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور نبوت صرف آپ پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اپنی عروج کو پہنچ کر مکمل بھی ہوئی. تکمیل رسالت یہ بھی ایک شرف ہے، اعزاز ہے ختم نبوت کے ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو کہ جو
آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن حکیم تا قیامت حفاظت کی ضمانت عطا فرمائے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم خود ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ آیت قرآن حکیم میں قطعی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کی ضمانت خود اس کے نازل کرنے والے اللہ رب العزت نے لی ہے۔ لیکن جو کتب سابقہ تھی جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ من جانب اللہ اپنے اپنے وقت میں پیغمبروں پر نازل کی گئی، تورات، زبور، انجیل، تو ان کے بارے میں حفاظت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ نہ ان کتابوں کے اندر کوئی ایسا اشارہ ہے اور نہ تاریخی اعتبار سے اور مشاہدے کے لحاظ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ کیوں نہیں لی؟ اس کی وجہ بتلا دی گئی تھی کہ در حقیقت سلسلہ نبوت و رسالت چونکہ جاری و ساری تھا اور نبوت ایک رحمت خداوندی کی شکل میں نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جاری و ساری تھی، لہذا اگر کسی کتاب میں کوئی تحریف و تبدل ہو جاتا تھا تو آئندہ آنے والا نبی، اگلا نبی جو ہے وہ اس کی اصلاح کر دیتا۔ نبی کی لائی ہوئی کتاب میں نبی ہی اصلاح کر سکتا ہے، غیر نبی کی اصلاح یا اس کے اندر کوئی تبدیلی وہ ظاہر بات ہے کہ غیر معتبر ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام کا، رسولوں کا سلسلہ جاری تھا تو اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم کامل کے مطابق ان کتابوں کو حفاظت کی ضمانت نہیں دی گئی، اور یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی لگائی گئی کہ وہ جب بھی مبعوث کیے جائیں تو ان کے زمانے میں جو کتاب موجود ہے جو ان سے قبل نازل کی جا چکی ہے، اگر اس کے اندر کوئی تحریف و تبدل کیا گیا تو وہ اس کی نشاندہی کر دیں اور اس کی اصلاح کر دیں، اس لیے حفاظت کی ضرورت نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد سلسلہ وحی ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور آپ کو دی جانے والی کتاب آخری کتاب ہے، لہذا یعنی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو لازماً محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں بھی دروازہ کھلا رکھا جاتا کسی تغیر و تبدل کا تو پھر اس کی اصلاح کون کرتا؟ غیر نبی کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیر نبی کی اصلاح نبی کی لائی ہوئی کتاب میں معتبر اور مقبول نہیں قرار دی جا سکتی، اور کوئی رسول آنا نہیں تھا، ختم نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا تھا، لہذا بجا طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبارک کو ہمیشہ کے لیے حفاظت کی ضمانت عطا فرمائی اور اس کا پورا انتظام بھی کر دی۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ کتاب صرف اوراق کے اندر محفوظ نہیں ہے بلکہ قلوب انسانی کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا۔ اس کا حفظ کرنا اور زبانی یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسان فرمایا۔ یہ حفاظت خداوندی کا ایک مظہر ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد پیدا کیے کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن حکیم محفوظ ہے از اول تا آخر، اور اوراق کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کتابت ہے اور اس کی جو حفاظت وہ ایسی شاندار ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے اور اب قیامت تک اسی کو باقی رہنا ہے اور اسی سے نوع انسانی کو ہدایت دیا جانا ہے۔ تو اس کتاب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اس کا تذکرہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو اس کو لکھتے ہیں، وما یسطرون، جن کے ذمے اس کی کتابت، چاہے وہ لوح محفوظ میں ہو یا دنیا میں کتابت وحی کے لیے انسانی خدمات ہوں، سب اس کے اندر داخل،
یعنی یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ قلم کا پیدا کیا جانا اور اس کے ذریعے سے احکامات خداوندی کا منضبط ہونا لوح محفوظ میں، اور یا پھر کتابت وحی کے شکل میں، تو یہ چونکہ ہدایت خداوندی کا ایک مجموعہ ہے اور تا قیامت اس کو محفوظ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم کھائی جاتی ہے دلیل کے لیے اور تاکید کلام کے لیے، تو فرمایا کہ ہرگز ہرگز آپ اپنے رب کی رحمت کے اور اس کے فضل کے طفیل دیوانے اور مجنون نہیں۔ یعنی یہ گویا کہ ایک اعتراض کا یا ایک الزام کا جواب دیا جا رہا ہے بغیر اس کا ذکر کیے۔ یعنی یہ بات گویا خود بخود یہاں سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طعنے اور جو اس جاہلی معاشرے سے طنز کے جو تیر برسائے جا رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنے کے لیے یہ مشہور کر دیا جائے کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ، آپ جو ہے آپ کی عقل جو ہے وہ سلامت نہیں۔ تو جب یہ بات لوگوں کو باور کرائی جائے گی کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں، یہ عقلی لحاظ سے درست نہیں ہے، فاطر العقل ہے، خدا نخواستہ مجنون ہے، تو ان کی بات میں وزن ختم ہو جائے گا اور لوگ جو ان کی طرف متوجہ ہیں وہ ان سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو لہذا مجنون بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا کہ ان کے کلام میں ایک جادو اثر خاصیت پائی جاتی ہے، تو یہ جادوگر ہے، ان کا کلام سنتے ہی انسان کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اپنے آبائی دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفات جو ہے یہ انسانی کلام میں تو نہیں ہو سکتی، تو یہ کوئی جادو کے منتر ہیں کہ جن کو پڑھ سننے سے انسان کے اوپر ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو گویا ہر طریقے سے کوشش کی گئی کہ اس دعوت کو ناکام بنایا جائے، لوگوں تک یہ بات پہنچنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایت سے بہرہ ور ہیں، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، بھلا آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ ہرگز آپ مجنون اور دیوانگی کا شکار نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو ایک عظیم اجر ہے کہ جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں، لا محدود اجر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس دعوت کو پیش کرنے اور اس پر صبر کرنے۔ یعنی گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ ملول نہ ہو، آزردہ خاطر نہ ہو، یہ رکاوٹیں اور مزاحمتیں تو پیش آنی ہی ہیں، یہ تو اس راہ کا خاصہ ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، اور جتنی بڑی سچائی ہوتی ہے، جتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کی راہ میں مزاحمت اور رکاوٹ پیش آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو دعوت پیش کی تھی، توحید کا جو علم بلند کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں تو یہ بالکل قرین قیاس تھا جو کچھ پیش آ رہا تھا، تو لہذا تسلی دلا دی گئی کہ آپ کے لیے تو ہم نے ایک عظیم اجر تیار کیا ہوا ہے، تو آپ ان باتوں کو بالکل خاطر میں نہ لائیں۔ ایک اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت کے تو طلبگار ہیں نہیں، آپ جو یہ دعوت دے رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا اجرت کا یا کسی معاوضے کا، آپ تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے بے لوث اور خیر خواہانہ طور پر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کا اجر اور آپ کی اس خدمت کا صلہ وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور وہ ایک ایسا صلہ ہے کہ جو بڑا غیر معمولی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کبھی منقطع ہونے والا اور کبھی ختم نہ ہونے والا ایک عظیم اجر ہے، انعام ہے جو آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق عالیہ کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کو اللہ نے ایسے اخلاق کریمانہ عطا فرمائے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کنٹراسٹ کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر یہ نبی مجنون ہوتے، اگر واقعتاً یہ کسی دیوانگی کا شکار ہوتے تو ان کے ساتھ اتنے اخلاق کریمانہ کیسے وابستہ ہو سکتے؟ دنیا نے کوئی ایسا مجنون دیکھا کہ جو عقل سے بھی گزرا ہوا ہو اور انتہائی پاکیزہ اخلاق کا بھی حامل ہو؟ اس کی نشست و برخاست، اس کی بود و باش، اس کا لباس، اس کی وضاحت، ہر چیز سے جو ہے ایک وقار ٹپکتا ہو، ایک عظمت کی جھلک نظر آتی ہو، ایک پاکیزگی اور بلند کرداری کا نمونہ سامنے آتا ہو، اور ساتھ میں وہ دیوانہ بھی ہو۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا؟ ناممکن ہے۔ تو یہ گویا دلیل دی گئی ہے کہ آپ اتنے بلند اخلاق کے حامل ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کردار عطا فرمایا ہے بے داغ کہ جس کے ساتھ یہ چیز میل نہیں کھاتی، یہ الزام اور یہ طعنے اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق عالیہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ جو الزام تراشی کر رہے ہیں وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور آپ تو دیکھ ہی لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جس کی مت ماری گئی، کون ہے جو راہ حق سے انحراف کر رہا ہے، کون ہے جو حق کو جان بوجھ کر ٹھکرا رہا ہے اور فاطر العقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مفتون کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، جس کی مت ماری گئی ہو، جس کی عقل سلب کر لی گئی ہو۔ فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب یہ بات واضح ہو جائے گی، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے کہ جس کی مت ماری گئی ہے۔ آج یہ آپ کی طرف انگلیاں اٹھا کر ایسے طعنے آپ کو دے رہے ہیں، ایسے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن آنے والا وقت ثابت کر دے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا اللہ کی قدرت سے، کہ کون ہے کہ جو راہ حق سے منحرف تھا اور کون ہے کہ جو سیدھی راہ پر ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، یقیناً یہ آپ کا رب ہی ہے جو خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، اور کون ہے کہ جو راہ ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کو خوب معلوم، اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو آج تم جان بوجھ کر جس حق کو ٹھکرا رہے ہو، تمہارے دل جس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ وہی رسول ہے کہ جن کو تم نے وحی نازل ہونے سے پہلے الامین اور الصادق کا خطاب دیا ہے۔ ان کی کردار کی عظمت تو تم خود تسلیم کر چکے ہو، اب صرف اس بنیاد پر کہ وہ توحید کا علم بلند کر رہے ہیں اور تمہارے اس نظام مشرکانہ اور نظام باطل کو چیلنج کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر تم ان کے تمام کردار پر پانی پھیرنا چاہتے ہو، تم ان کو مجنون اور دیوانہ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تو گویا کہ اصل جو مرض ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو راہ ہدایت پر ہے اور کون ہے کہ جو جان بوجھ کر اس سے اعراض کر رہا ہے۔ دیکھیے ان آیات کے پس منظر میں اگر آپ جھانکیں، بین السطور پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ کشمکش اور وہ جو ایک جد و جہد تھی نا اس کا سراغ مل سکتا ہے، اور وہ یہ تھی کہ در حقیقت اس باطل اور مشرکانہ نظام سے ان کے معاشی مفادات وابستہ تھے۔ قریش جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے اور خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت سجائے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے بت کے وہ گویا کے کسٹوڈین تھے، تمام قبائل کے خدا ان کے پاس یرغمال بنے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کو پورے عرب کے اندر ایک پروٹیکشن حاصل تھی، خصوصی درجہ حاصل تھا حفاظت کا، کہ ان کے قافلے کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ کعبے کے متولی تھے۔ اور تمام قبائل جو کعبۃ اللہ سے عقیدت اور عظمت کا تعلق رکھتے تھے، حج کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ان کے اپنے بت جو تھے وہ اس خانہ کعبہ کی زینت بنے ہوئے تھے، تو بھلا وہ کیسے جرأت کر سکتے تھے کہ قریش کے قبیلے پر ہاتھ ڈالیں، اس کے قافلے کو چھیڑیں؟ لہذا یہ بڑے اطمینان کے ساتھ جناب تجارت کرتے تھے۔ ایک تو یہ معاشی منفعت،
یہ کوئی کم اہم بات نہیں ہے۔ وہ دور کے جب لوٹ مار عام ہے اور کوئی قافلہ بچ کر نہیں جاتا تھا، لیکن قریش کے قافلے کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے۔ تو ایک تو یہ مالی منفعت، اور دوسرے جو چڑھاوے اور جو نذرانے آتے تھے حج کے موقع پر، اور وہ اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے جو نذر و نیاز پیش کرتے تھے، وہ بالآخر کس کی جیب میں جاتی تھی؟ کون اس کا مالک بنتا تھا؟ وہ کر کے بت تو ان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے، وہ سارا مال اسباب اور وہ سارے چڑھاوے جو تھے وہ قریش کی ملکیت بن گئی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر کعبۃ اللہ کی نظر سونے کے 2 ہرن بنے ہوئے ڈھلے ہوئے سونے کے 2 ہرن، اب ان کا کیا سائز ہوگا، وہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہوں گے یا واقعی اسی سائز کے ہوں گے، وہ نظر کیے گئے۔ وہ اندازہ کیجئے کتنی مالیت کے ہوں گے اور کس قدر قیمتی وہ تحفہ ہوگا۔ تو ابو لہب کی اس پر نیت خراب ہو گئی۔ یہ وہی بدبخت ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو برسر عام برا بھلا کہا، باوجود اس کے کہ سگا چچا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام پیش کی اللہ کے حکم سے، تو اس نے بھرے مجمع میں کہا کہ تبا لک علی ھذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارا ستیہ ناش ہو، کیا اس بیہودہ کام کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ کیا یہ تم نے یہ دعوت دینے کے لیے ہمارا وقت خراب کیا ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا واحد کی پرستش کرنے لگے؟ تو اتنے زہر آلود جملے اور اتنی تضحیق کا اس نے مظاہرہ کیا تھا کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ چپ نہ رہ سکی، جوش میں آ گئی اور یہ صورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہیں، یہ جو برا بھلا اس نے کہا، اس سب کا وبال اسی کے اوپر پلٹ کر آنے والا ہے۔ یہ ہے جس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، جو برباد ہو گیا ہے، جس کو اس کا مال بھی نہ بچا سکے گا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس کے جرم میں شریک ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، یہ دونوں آگ کے شعلوں میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی راندہ درگاہ کر دیے گئے۔ اس وقت یہ وحی نازل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے۔ تو اس نے ابو لہب نے وہ 2 ہرن جو تھے وہ چوری کیے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ خانہ کعبہ میں کعبۃ اللہ کی نظر چڑھانے والے ان 2 ہرنوں کا جو ہے یہ چور ہے، اس کا یہ حشر ہوا۔ تو یہ جو مالی منفعت تھی، یہ تھی اصل میں پاؤں کی بیڑیاں، ورنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور واقعتاً ان کا کردار اور ان کا ماضی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، جو دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ مبنی برحق ہے، لیکن اس کو ماننے سے گریزاں تھے، صرف اس لیے کہ وہ سارے جو معاشی مفادات تھے، وہ جو چودراہٹ تھی، وہ جو سرداری تھی، اور جناب کعبۃ اللہ کی جو ان کو وہ حاصل تھی شرف رکھوالی کا، وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس دعوت حق کو ٹھکرایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل میں انسان حق کو ٹھکراتا ہے کسی مفاد کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ اس بات پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی حقیقت سامنے آ جائے، جب بھی کوئی حق ہم پر منکشف ہو جائے، تو ہمیں اس کو بڑھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اگر اس کی راہ میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد، کوئی انانیت، کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ وہ دھوکہ ہے، یہ وہ پھندہ ہے کہ جو کفار اور مشرکین کا شیوا ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔